شادی سے پہلے جو ہے پردہ بکارت جس کو سیل کہتے ہیں وہ ٹوٹ جانا، اور سیل کو دوبارہ کیسے ریکور کیا جا سکتا ہے، اور ایک ایسا طریقہ بتاؤں گا جو پہلے دور میں جو ہے عورت کا گھر بسانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ تو میں ہوں ڈاکٹر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں جرمن ہیلتھ کیئر کلینک۔ آج جو ہے سیل ٹوٹنا، اس کے بارے میں آپ کے بتاؤں گا اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں۔ کچھ جو ہے عورتوں میں زبردستی جو ہے یا کسی ریلیشن کی وجہ سے، غلط ریلیشن کی وجہ سے جو ہے سیکس کر لینا، ہم بستری کر لینا، اس سے جو ہے سیل ٹوٹ جاتی ہے۔ اب کچھ عورتوں کو نہیں پتہ ہوتا، وہ لوگوں کی باتوں میں آ کر جو ہے مل لیتے ہیں، اور بعد میں جب ان کو حقیقت پتہ چل جاتا ہے کہ شادی میں یہ بھی ہوتا ہے، یہ باتیں بھی نوٹ کی جاتی ہیں، تو پھر وہ پریشان رہنا شروع کر دیتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب اس کی اور بھی وجوہات ہوتی ہیں، وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، جیسے سیڑھیوں پر چڑھنا، سپیڈ سے جلدی سیڑھیاں اترنا، یا کسی سخت چیز پر بیٹھ جانا، گھوڑا سواری پر بیٹھنے سے بھی جو ہے اکثر لڑکیوں کی جو ہے سیل ٹوٹ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے کھیل کود جو ہے اس کی وجہ سے بھی جو ہے نا سیل ٹوٹ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور آج کل جو ہے ویسے جن لوگوں کو نالج ہے، تعلیم ہے، جن لوگوں کے پاس پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ لوگ یہ باتوں پہ غور نہیں کرتے، کیونکہ آپ کو اس کی وجہ جو ہے وجوہات اور بھی بتائی ہیں اس کی ٹوٹنے کی۔ اور عام جو لوگ ہیں، عام لوگوں مطلب معاشرے میں اکثر لوگ ہوتے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ جی لڑکی کا خون نکلنا چاہیے، وہ اس کا ریلیشن غلط نہ ہو، یہ نہ ہو، وہ نہ ہو۔ بات تو ٹھیک ہے، لیکن اس کی جو ہے وجوہات یہ بھی ہیں کہ کسی اور وجہ سے بھی جو ہے ٹوٹ سکتی ہے۔ تو اس طرح اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت جو لڑکی ہے وہ غلط ہے، وہ پاک صاف عورت نہیں ہے، اس کا ریلیشن غلط ہے، تو ایسی بات نہیں ہوتی۔ تو جو میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا، یہ جو ہے پہلے اگر کسی لڑکی کے ساتھ زبردستی ہو جاتی تھی تو وہ اپنے جو ہے لڑکی کا پھر گھر بسانے کے لیے اس کی جو ہے شرمگاہ کو جو ہے ٹائٹ کرتے تھے۔ کیسے کرتے تھے وہ طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا، بہت ہی آسان، بہت ہی سستا سا طریقہ ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس سے جو ہے آپ کی ریکوری ہو جائے گی، ٹائٹنس آ جائے گی، اور ایسا ہی ہو جائے گی جیسے مطلب کبھی ہوا نہیں کچھ۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے پھٹکری لینی ہے، پنسار اسٹور سے عام مل جاتی ہے، یہ 10-20 روپے بھی کی جو ہے آپ منگوا لیں۔ اس کو آپ نے توے پہ رکھنا ہے پہلے، یہ مطلب اس کا پانی خشک ہو جائے گا، بالکل ڈرائی ہو جائے گی، پھر آپ نے اس کا اچھی طریقے سے پاؤڈر بنا کے رکھ لینا ہے۔ تو ہلکی سی ایک چٹکی جو ہے آپ نے لینی ہے، اور اس میں ایویان کیپسول جو ہے 400 mg یا 500-600 mg جو ہے ایک کیپسول آپ نے مکس کر لینا ہے۔ یہ آپ نے مکس کر کے لیپ ٹائپ، جیل ٹائپ بن جائے گی، انگلی کے مدد سے جو ہے آپ نے اندر والی سائڈ پہ لگا دینی ہے۔ آپ نے ایک دن چھوڑ کے ایک دن یہ لگانی ہے، یہ نہیں کرنا ڈیلی نہیں لگانی، زیادہ مقدار میں نہیں لگانی، اس سے الرجی ہو سکتی ہے، آپ کو اندر زیادہ جلن ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو جلن وغیرہ زیادہ محسوس ہو تو پانی زیادہ استعمال کرنا ہے، ٹھنڈا پانی استعمال کرنا ہے، تو اس سے جو ہے آپ کی ریکوری ہو جائے گی۔ آپ اس طریقے کو جو ہے اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، اور اس کو کم از کم 15-20 دن مہینہ استعمال کریں، بالکل آپ کی یہ چیز جو ہے فریش ہو جائے گی، ٹائٹ ہو جائے گی، کچھ بھی محسوس نہیں ہوگا۔ تو اگر آپ مزید کچھ جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ کر سکتے ہیں یا واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔